الرحمن الرحيم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 47 ہے۔ پچھلی آیت میں کفار سے، اہل کتاب سے مقابلہ اور مناظرہ، اس کے حوالے سے کچھ آداب اور کچھ ضروری باتیں سکھائی گئی۔ اس آیت میں ایک مسکت جواب، یعنی ایک ایسا جواب جس کے حوالے سے کفار کو واضح کر دیا گیا، اہل کتاب کو، خاص طور پہ اہل کتاب کو جس وجہ سے مخاطب کیا گیا۔ پچھلی آیت کا کچھ حصہ ہے کہ قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم۔ شریعت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، ایک عقائد اور دوسرا اعمال۔ عقائد اور اعمال، عقائد اللہ کی ذات کی بنیاد پر بنتے ہیں اور اعمال اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ یہ دو باتیں۔ اہل کتاب کا جو معاملہ ہے، ان کا عقیدہ بھی اللہ کی بنیاد پر ہے، اور ایک عام سی بات ہے کہ دہریوں کے علاوہ، ایتھیسٹ ہیں، ان کے علاوہ ہر ایک کا عقیدہ اللہ کی بنیاد پر ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ بھی اللہ کی بنیاد پر ہے، اور سکھوں کا عقیدہ بھی اللہ کی بنیاد۔ سکھ تو ویسے ہی توحید پرست ہوتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی اللہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو اہل کتاب کا بنیادی عقیدہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، ہاں پھر انہوں نے اس میں تبدیلیاں، جیسے یہود ہیں خالص اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ عیسائی ہیں، وہ اللہ کے ساتھ یعنی وہ کہتے ہیں اللہ تین ذاتیں مل کر ایک اللہ بنتا ہے، حضرت عیسیٰ مسیح، حضرت مریم اور خود اللہ، یہ تین چیزیں مل کے ایک خدا بنتا ہے۔ تو اہل کتاب کا عقیدہ اللہ کی بنیاد پر ہے، اور اعمال منزل من اللہ ہیں۔ منزل من اللہ کا مطلب یہ ہے آسمان سے نازل کردہ۔ چنانچہ ان کو حوالہ دیا گیا کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اعمال کی بنیاد بھی منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہے، اعمال کی بنیاد، اور عقیدے کی بنیاد وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور تمہارے عقیدے اور ہمارے عقیدے کی بنیاد ایک ہی اللہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے فرما بردار ہیں، تم کیوں نہیں بن رہے؟ یعنی جب ہم آسمان سے نازل کردہ چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آ رہے ہیں، تو پھر ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ سمجھ لیا جائے کہ اگر تمہارے اندر فرق ہے تو اس کا مطلب ہے تم منزل من اللہ چیز پر ایمان نہیں لے کے آ رہے، یعنی ہم تو تورات پر ایمان لے کے آ رہے ہیں، تم لوگ قرآن پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تو اس کا معنی صاف ہے کہ تمہارا عمل منزل من اللہ چیزوں پر مکمل نہیں ہے، اور تمہارا الہ اور ہمارا الہ ایک ہے، تو ہم صرف ایک کو سجدہ کرتے، تم حضرت عیسیٰ کو سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اور تم ان کی طرف سے منسوب بتوں کے اوپر کی طرف سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو ایمان کی بنیاد ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا عمل غلط ہے۔ تمہارے عقیدے کی بنیاد ٹھیک ہے، تمہارا عمل اس کا غلط ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، تم فرما بردار نہیں ہو، تو اس کی تصحیح کرو۔ اور یہی چیز ایسے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، تو آپ کے اوپر نازل ہوئی کتاب پر تو ہم ایمان لے کے آ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی اس کے اوپر تم ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے عقیدے میں گڑبڑ ہے، جو اس آیت کے اندر، آیت نمبر 47 کے اندر اسی بات کی جو ہے وہ تشریح اور وضاحت ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بھئی جن کو کتاب دی جاتی ہے وہ اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، لہذا
جب تمہیں کتاب دی گئی ہے تو تم اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ اہل کتاب کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر بڑا واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے، آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، نہ صرف آپ کا تذکرہ بلکہ آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ہماری ایک کتاب سیرت حلبیہ، اس کی جلد نمبر 1 کے 2 حصے ہیں۔ دوسرا حصہ مکمل ان واقعات پہ مبنی ہے، تقریباً 250-300 صفحات ہیں، جس میں بے شمار واقعات درج ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے اندر یہودی راہبوں نے، یہودیوں اور عیسائی راہبوں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کسی خاص عادت کی وجہ سے پہچانا۔ مکے کے اندر مکے سے باہر ایک گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر میں ایک عیسائی پادری رہا کرتا تھا جو مہینے میں 1 مرتبہ نیچے آتا تھا اور لوگوں کو آشوب چشم کا دم کرتا تھا۔ آشوب چشم ایک ایسی بیماری ہوتی تھی اس زمانے کے اندر، آنکھیں دکھنا شروع ہو جاتی تھی اور ان میں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور کرتے کرتے نظر ختم ہو جاتی تھی، انسان 6-7 دنوں میں اندھا ہو جاتا تھا۔ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، آج کل تو علاج جدید ہو گیا، کسی کی آنکھوں میں پانی نکلتا ہے بھی 1-2 ڈراپ ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ بیماری ایسی تھی جو انسان کو اندھا کر دیتی تھی، تو لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور پھر اس سے دم کراتے تھے۔ تو ابو طالب ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آشوب چشم ہوا تو ابو طالب آپ کو لے کے اس کی خانقاہ میں گئے۔ جب اس راہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی خانقاہ سے دوڑتا ہوا نیچے آیا، کہا کہ اگر میں نیچے نہ آتا تو کہیں خانقاہ میرے اوپر گر نہ جاتی، اس شخصیت کا جلال اتنا ہے۔ کہا کس شخصیت کا؟ یہ جو تمہارے ساتھ تمہارا نواسا آیا۔ کبھی کیا بات ہے؟ کہ میں جو آشوب چشم کا دم کرتا ہوں، تم سب لوگ دم کرواتے ہو، میں اسی بچے پر درود و سلام پڑھتا ہوں اور پھر میرے تھوک کے اندر اللہ شفا ڈال دیتے ہیں، وہ میں آنکھوں پہ لگاتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے۔ اور ابھی تمہارے بچے کی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، آپ ہی کا لعاب دہن لے کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، وہ فوراً آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو یہ اس طرح کے بے شمار واقعات، ابھی مجھے ایک یاد آ گیا تو یؤمنون، تم اس کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے ہو اور ہم تو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور انہی لوگوں میں بہت سے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں اگر جھوٹ ہوتا، اگر یہ غلط ہوتی تو کوئی بھی ایمان لے کر نہ آتا نا، لیکن انہی لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ایمان لے کے آتے، جیسے عبداللہ بن سلام اور اس طریقے سے دیگر کئی یہودی حضرات نے کتاب میں سے واقعات پڑھ کے، کئی عیسائیوں نے کتابوں میں سے واقعات پڑھ کے آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، لیکن جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج کل کے عیسائی جو کہ صحیح معنوں میں عیسائی نہیں ہیں، جو اس کا مطلب اپنی کتاب کا انکار کرتے ہیں، تو اپنی کتاب کا انکار کرنے کے ساتھ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا لحاظ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں، الا الکافرون، صرف کافر لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ بنیادی اور ضروری باتیں اس کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو